امیہ بن خلف نے اپنے چوڑے بیل جیسے چہرے پہ بکھری داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے رگڑا، اپنے سینے کے ریشمی لبادے سے نکلے ہوئے بالوں کے پسینے کو پونچھا، اور بلال کے قدموں میں اس کے ہاتھوں گرے چمڑے کا ہنٹر اس کی گردن پہ لپیٹا، اور اسے کھینچتے ہوئے کعبے کے صحن میں آب زمزم کے کنویں کے پاس، اصحاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس، قربان کیے جانوروں کے خون اور غلاظت کے ڈھیر کے پاس، چیونٹیوں، چھچڑوں اور مکھیوں سے اٹے پتھروں پہ جا لٹایا، اور ہنٹر مار مار کے اپنا سانس پھلا دیا۔ پھر اس نے بھی اپنے قبیلے کے لوگوں اور بچوں کو بلا کے بلال کی گردن میں رسی ڈال کے اسے کعبے کے حدود کے باہر گرم پتھروں پہ گھسیٹتے لیے پھرنے کے لیے بھیج دیا۔ کئی دن تک بلال بھوکا پیاسا کعبہ کے صحن کے باہر ریت اور پتھروں پہ ایک موذی جانور کی طرح مارا جاتا رہا۔ دھوپ سر پہ آ جاتی، پتھروں کی چٹان آگ کی طرح دہک جاتی، تو اس پہ بلال کے پتلے ٹوٹے شکستہ پیاسے جسم کو لٹا کے اس کے پیٹ پہ ایک گرم بھاری پتھر لا کے رکھ دیا جاتا۔ بلال کے ہونٹوں، ناک، منہ، آنکھوں میں ریت گھس جاتی، پھر اسے گرم ریت اور اس میں موجود نوکیلے سنگریزوں پہ مردہ جانور کی لاش کی طرح کھینچا جاتا۔ اس کا سارا چہرہ، گردن، کندھے، سینہ، کمر، پیٹ اور ٹانگیں زخم زخم ہو گئیں، زخموں پہ مکھیاں بن بناتی۔ بلال میں مکھی اڑانے کی ہمت نہ رہی۔ آنکھوں میں بظاہر زندگی کا نور بجھتا محسوس ہوتا، مگر خدا جانے کس آسمانی نور کو بلال کی آنکھیں بسا بیٹھی تھیں کہ اس کی آنکھوں کی بتیاں نہ بجھیں۔ آنکھیں بند ہو گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا، سانس رک رک کے آنے لگا۔ اس کے بے رحم آقا امیہ بن خلف کو وہم ہوا کہ بلال مر گیا ہے۔ اس نے شاید یہ سوچا کہ اس کے 150 درہم ڈوب گئے۔ اتنے میں خوشبو کا ایک جھونکا آیا، ابو بکر آ گئے۔ سیدنا ابو بکر نے امیہ بن خلف سے کہا، کچھ تو انسانیت کا بھرم رکھو، انسان کو جس طرح تم مارتے ہو ایسے تو ہمیں جانوروں کو بھی گھائل کرنے کا حکم نہیں۔ امیہ بن خلف ہاتھ الٹا مار کے بولا، چپ رہو، سارا فساد تمہارے دوست کا ہے، کیسے ہمارے غلاموں کو ہم سے باغی کیا ہے، دیکھو، سانس اسے نہیں آتی، مگر کان لگا کے سنو تو احد احد کہہ کے سانس باہر لیتا ہے، مرا نہیں ابھی، مرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر بولے، امیہ اپنے اس غلام کو مار کے تمہیں کیا ملے گا، اسے میرے ہاتھ بیچ دو، تم ایک لاش خریدو گے؟ امیہ بولا، خریدوں گا۔ لاش ہوئی تو 100 درہم، زندہ ہوا 200۔ امیہ بن خلف ٹوٹے خون میں لت پت زخمی، ریت میں جمے خون سے لتھڑے بدن کو پتھروں پہ گرے پڑے جسم کے پاس جھک کے کان لگا کے سننے لگا۔ بلال کا سانس رکا ہوا تھا۔ امیہ کہہ رہا تھا، بلال سانس لو۔ اسے بلال کے ایک سانس سے 100 درہم کا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بلال نے پتہ نہیں کب سے اپنی روح کے اندر کھینچا ہوا روشنی کا سانس باہر کھینچا۔ اس کے گرے پڑے ریت میں دھسے چہرے کو ٹوٹے لہو لہان ہونٹ ہلے، تھوڑی سی ریت اڑی اور آواز آئی، احد۔ اور امیہ جو پہلے ہی آواز سن کے کوڑے مارتا تھا، سیدنا ابو بکر کا کندھا ہلا کے چہک کے بولا، لاش میں سانس ہے، پورے 200 درہم لوں گا۔ سیدنا ابو بکر نے تھیلی کھول کے گن کے پورے 200 درہم امیہ کو پکڑائے، اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ آئے زید اور عامر بن فہیرہ نے گرے ہوئے بلال کو بازوؤں میں اٹھا کیا۔ بلال کو اٹھا کے وہ سیدنا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم کی تھیلی اپنے ریشمی لبادے کے نیفے میں اڑسی، اور ہنستے ہوئے دور جاتے سیدنا ابو بکر کو آواز دے کر بولا، ابو قحافہ، میں تو تمہیں سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، جس لاش کو تم 200 درہم میں خرید کے لے کے جا رہے ہو، اسے تو میں 100 سے بھی کم میں بیچ دیتا۔ سیدنا ابو بکر چلتے چلتے ایک لمحے کو رکے، مڑے اور امیہ بن خلف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، بے وقوف تو تم ہو، میں تو اسے 1000 میں بھی خرید لیتا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس بلال کی قیمت کیا ہے، اس کے سامنے تو یمن کی بادشاہت بھی ہیج ہے۔ سیدنا ابو بکر بلال کو آقا کے پاس لے گئے، بولے، آقا، میں نے آپ کا غلام خرید کے آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں سوائے آپ کے۔ آقا کی آنکھوں میں بلال سے محبت کے آنسو تڑپ رہے تھے، وہ بلال جو آنے والی زندگی میں آقا کا بہت قریبی مشیر اور وزیر بنا۔ مدینہ میں اسلامی سلطنت کی پہلی مسجد جب بنی تو اس کا مؤذن بنایا گیا۔ فتح مکہ کے وقت اسی بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہی بلال جسے ایک بھیڑ بکری سے بھی کم مول میں خریدا اور بیچا جاتا تھا،
اسے اسلامی سلطنت روم اور فارس فتح کرنے والے جلیل القدر خلفائے راشدین ادب سے یا سیدی اے آقا کہتے تھے۔ انسانیت کو ایسی ہی عزت اور منزلت دینے کے لیے عالم بشریت میں رسول کو کائنات کی ہر تخلیق کا آقا بنا کے بھیجا گیا۔ سیدنا ابو بکر نے یکے بعد دیگرے 9 غلاموں اور کئی لونڈیوں کو ظالم قریشیوں سے خرید کے آزاد کر دیا۔ وہ سب اپنے پرانے آقاؤں کو بے شمار خداؤں کو چھوڑ کے خدا کو ماننے کا اقرار کر بیٹھے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے انہوں نے اتنے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا چنا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے تو صرف ایک آقا چنا، پھر جو آقا نے حکم دیا اسے تسلیم کیا۔ ان میں ابو فقیہہ، سکینہ، زنیزہ، فہدیہ، ام امیس کے علاوہ اور بہت لوگ تھے۔ مکہ کے اشرافیہ کی چوٹی کے سرداروں نے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں ایک مجلس کی۔ طے کیا کہ اب کوئی شخص اپنا غلام یا اپنی لونڈی سیدنا ابو بکر کو نہ بیچے گا۔ یوں ہی ہوا۔ سیدہ سمیہ جو ابو جہل کی کنیز تھیں، یاسر کی بیوی اور عمار کی والدہ، اسے ابو جہل نے کئی طرح کی جسمانی اذیتوں کے بعد ایک دن عین خانہ کعبہ کے سامنے لا کر اس کے پیٹ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وہ پہلی عظیم خاتون ہے جو آقا کے پیغام کی سچائی میں اس بے رحمی میں بے گناہ ماری گئیں۔ ابو جہل اسے لات اور عزا کو ماننے کو کہتا تھا، وہ کہتی اللہ اکبر۔ ابو جہل کی مکار تھرتھراتی ہٹ درم آنکھیں خون لینے پہ اتر آئیں۔ سیدنا ابو بکر اس سمے ابو جہل کے پاس آئے اور کہا جتنے دام چاہے لے لو، سمیہ کو چھوڑ دو، نہ مارو۔ وہ کہتا میری مرضی، میری کنیز ہے، میرے قبیلے سے ہے، تم کون ہو نہیں بیچتا۔ وہ سیدہ سمیہ کے نحیف ٹوٹے جسم سے جو سننا چاہتا تھا وہ نہ سن سکا۔ لات، عزا اور حبل کے جواب میں اسے ایک ہی جواب ملتا، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے جہالت کے باپ کو بھی مات کر دیا۔ معصوم سیدہ سمیہ کو خانہ خدا کے اس صحن میں لا کر مار دیا جہاں چیونٹیوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، جو امن اور فلاح کی تسلیم شدہ جگہ ہے، جس کا احترام ابو جہل اور اس کا سارا قبیلہ بنو مخزوم بھی کرتا تھا۔ سیدہ سمیہ مکہ کی عورتوں کی ہمیشہ داد رسی کرتی آئی تھیں، دائیں گیری کے کام کی ماہر تھیں۔ قریش کے بیشتر قبیلوں کے بچے اس کے ہاتھوں جنم لے کر دنیا میں آئے تھے۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا اکرمہ بھی سیدہ سمیہ کے ہاتھوں پیدا ہوا تھا۔ مکہ کی عورتوں نے بھی اس پتھر دل انسان نما شخص ابو جہل سے التجائیں کی کہ سمیہ کو نہ مارو، مگر اس نے مار دیا عین کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ سمیہ کے خاوند یاسر کو گھائل کر کے پھینک دیا۔ اس کے بیٹے عمار کو کئی دن تک رسیوں سے باندھ باندھ کے مارتا رہا۔ عمار کے دل میں رسول خدا پہ ایمان تمام تر وسوسوں سے پاک تھا، مگر جان بچانے کی خاطر ایک دن ماں کی طرح سر پر منڈلاتی موت کو دیکھ کر عمار نے ابو جہل کے خداؤں کے لیے بھی اپنے منہ سے 2 بول کہہ دیے۔ ابو جہل نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اسے شاید اپنی فتح سمجھا ہوگا۔ عمار کا دل تو پہلے سے بھی زیادہ مسلمان تھا۔ آقا کے سامنے حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آقا نے پوچھا تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عمار نے کہا میں نے صرف جان بچانے کی خاطر وہ کہا تھا، میرا ایمان، میرا دل اور میری روح میں انتہائی پختہ ہے۔ اور آقا نے کہا اچھا کیا، آئندہ کبھی ایسا موقع آئے تو ایسے ہی جان بچانا۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے آقا کے حکم کی تائید کر دی۔ آسمان سے یہ آیت اتری، جس شخص پہ زبردستی کی جائے اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ انسانی جان کی قدر اور توقیر کے لیے انا کے مہارے جالت میں اٹے ظالموں سے بچنے کی سبیل دے دی گئی۔ یہی عمار بن یاسر ہیں جو بعد میں آقا کے انتہائی قریبی اور پیارے ساتھی رہے۔ کئی معرکوں میں بعد میں انہیں سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ انہی کے لیے آقا نے بشارت دی تھی کہ انہیں ایک باغی گروپ شہید کرے گا۔ یوں ہی ہوا۔ آقا کے پیغام حق پہ لبیک کہنے والے صرف مکہ کے پسے ہوئے مسکین اور غلام ہی نہ تھے، بلکہ قریش کے تقریباً سبھی قبیلوں کے سلیم الفطرت اور سچے کھرے لوگ بھی تھے۔ زیادہ تر کا تعلق نوجوانوں یا کم بوڑھوں سے تھا۔ آقا کے سب سے متکبر دشمن ابو سفیان بن حرب کی بیٹیوں میں حبیبہ اور اس کا خاوند بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ مشرکوں میں سب سے معزز بنا ہوا اسی قبیلے کا عتبہ بن ربی بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ اور اس کی بیوی سہلہ بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔ سہلہ اسلام کے ایک اور بدترین دشمن سہیل بن عمرو کی بیٹی تھی۔ اسی قبیلے کی بنی امیہ کی مغرور شاخ سے عثمان بن عفان، خالد بن سعید بن الاس بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ آس بن سعید خالد کا باپ آقا کا پڑوسی بھی تھا اور انتہائی برا پڑوسی تھا۔ بنو عدی سے سعید بن زید، عمر بن طاب کے بہنوئی، فاطمہ بنت خطاب،
عمر بن خطاب کی ہمشیرہ زید بن الخطاب، عمر بن خطاب کا بھائی عامر بن ربیعہ، لیلہ بنت ابی حشمہ اور بہت سے دوسرے مرد و زن آقا کے پیغام کی حقانیت پہ ایمان لے آئے تھے۔ بنی تیم سے سیدنا ابو بکر کا پورا خاندان، اسما، عائشہ اور ام رومان بھی کلمہ گو تھی۔ طلحہ بن عبداللہ، صبا بنت حضرمی، حارث بن خالد کے علاوہ بنی تیم کے حلیف سیسیب بن سنان رومی بھی ایمان والوں میں سے تھے۔ آقا کا ننیال بنو زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف، شفا بنت عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، عامر بن ابی وقاص، مطلب بن اظہر، رملہ بن ابی عوف، طیب بن اظہر اور عبداللہ بن سیاح بھی آقا کے پیروکار ہو چکے تھے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے بہت سے اور قبیلوں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان سب حقیقتوں کا قریش کے رؤسا کو ادراک تھا۔ اسی خوف سے قریش کے سرکردہ مغرور رئیس کسی پل بھی چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آقا کا پیغام کوئی انہونا حسین حقانیت سے بھرا جادو ہے، جس کے آگے ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ایک ایک کر کے لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ مکہ کے سب رئیس سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آقا کا تعلق قریش کے ایک معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ بنو عبد المطلب اور بنو مطلب دونوں سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ کٹنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ قریش کے کئی رئیس یا رئیس زادے میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ سردار ابو طالب کے ہوتے ہوئے قبیلے کے سب سے بہترین، چاند، صادق اور الامین آقا ابن عبداللہ کے حضور کو گستاخی کر سکے، انہیں منع کر سکے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر سردار ابو طالب سے گزارش کرنی چاہیے۔ ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن سعید، عتبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، سب اسلام کے دشمن ایک وفد بنا کر سیدنا ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ بولے، سردار، ہم سب اہل قریش آپ کو سردار مانتے ہیں، آپ کے حلم، تدبر اور آپ کی شرافت کے قائل ہیں، ہماری ایک التجا سن لیں۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو طالب سے ایک شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، غلاموں کو ہماری برابری کا درس دیتا ہے، ہم سب لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، ایسے سمجھائیں۔ سیدنا ابو طالب نے ان سب کی بات غور سے سنی اور خرد مند بامن طریقے سے انہیں سمجھا کے لوٹا دیا۔ آقا کا پیغام پھیلتا رہا، شمع کے گرد پروانے آتے رہے۔ قریش کے سرپنچ دوبارہ سردار ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، سردار، آپ ایک معزز، شریف، عمر رسیدہ، ذی وقار شخصیت ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، آپ نے منع نہیں کیا۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب یا تو آپ انہیں روک دیں یا اس کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ سردار ابو طالب نے مکہ کے رؤسا کی باتیں تحمل سے سنی اور وعدہ کیا کہ وہ آقا سے بات کریں گے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کبھی اپنے بھتیجے اور ان کے درمیان سے نہ ہٹیں گے۔ یہ بھی بابر کرا دیا کہ بنو ہاشم کو مرنا بھی آتا ہے اور مارنا بھی۔ سیدنا ابو طالب نے پھر آقا کو بلایا اور انہیں بتایا کہ تمہارے شہر کے رؤسا کو یہ تم سے شکایت ہے۔ آقا نے کہا، چچا جان، اگر کوئی میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دے تو میں اپنا مشن نہ چھوڑوں گا۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے آقا کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ کہہ کے لوٹ گئے۔ شاید انہیں خیال آیا کہ چچا اب شاید میری دستگیری نہ کریں گے۔ سیدنا ابو طالب نے آقا کو آواز دی، اٹھ کے پیار سے بھتیجے کا ماتھا چوما، گلے لگایا اور کہا، جانم، جو تمہارے جی میں آئے کہو کرو، میں ہرگز تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ کوئی مائی کا لال تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ میں سب سے سمجھ لوں گا۔ اطمینان سے اپنا مشن جاری رکھو، جسے ہر حال میں مکمل ہونا ہے۔ اپنے محبوب چچا سے یہ حوصلہ افزا باتیں سن کے کتنا خوش ہوئے ہوں گے ہمارے آقا۔ قریش کے سرکردہ رؤسا کو اندازہ ہو گیا کہ سردار ابو طالب کسی حالت میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ تب انہوں نے ایک چال چلی۔ وہ قریش کے ایک رئیس سردار ولید بن عتبہ کے جوان خوبصورت بیٹے عمار بن ولید کو لے کے ابو طالب کے پاس گئے۔ بولے، سردار، آپ کو ایک بھتیجا، ایک بیٹا چاہیے نا؟ یہ عمارہ بن مغیرہ آپ کا ہوا، اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کے مالک اور مختار آپ ہوں گے۔ اس کے بدلے میں آپ ہمیں اپنا بھتیجا محمد بن عبداللہ دے دیں تاکہ ہم اسے مار دیں۔ سیدنا ابو طالب نے کہا، تم کس قدر برے لوگ ہو، کتنا برا مشورہ دیتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو ناز و نعمت سے پالوں اور تم میرے بیٹے کو اس کے بدلے ہلاک کر دو۔ سردار ابو طالب نے ان سب قریش کے سرکردہ عمائدین کو خوب ڈانٹا۔ بعد میں انہوں نے اپنے دل کی باتیں لمبی لمبی نظموں میں بھی کیں اور قریش کے سرداروں کی فتنہ انگیزیوں کا ذکر کیا اور اپنے بھتیجے کا ہر حال میں تحفظ کرنے کا عہد سر عام کیا۔ سیدنا ابو طالب بڑے پائے کے شاعر تھے۔
ان کی وہ نظمیں مدح رسول میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کی نظموں کے ٹکڑے بنو ہاشم کے بچے بچے گلیوں میں گنگناتے پھرتے تھے اور آقا کے دشمنوں پہ یہ اشعار گھونسے سے لگتے تھے۔ سیدنا ابو طالب سے مایوس ہو کے قریش کے رؤسا نے سوچا کیوں نہ خود براہ راست آقا سے بات کی جائے۔ حج کا موسم بھی سر پہ تھا۔ قریش کے سرپنچ اس امر سے ڈرتے تھے کہ حج کے دنوں میں پورے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے، آقا انہیں اپنا پیغام سنائیں گے۔ اگر مکہ سے باہر والے قبائل آقا کے پیغام پہ ایمان لے آئے تو کیا ہوگا؟ وہ سہمے ہوئے تھے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ولید بن مغیرہ عمر رسیدہ اور خراںٹ آدمی تھا۔ اس نے کہا میں جا کے آقا سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کے گیا۔ آقا کعبے کے پاس بیٹھے تھے۔ جا کے بولا آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میری گزارش آپ ہی کچھ کہیں۔ آقا تو اپنے منہ سے صرف وہی کہتے تھے جو انہیں آسمان سے اترتا تھا۔ آقا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ولید بن مغیرہ قرآن پاک سنتے ہی کانپنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں رکت آ گئی۔ پھر وہ سر جھکا اٹھا اور دھیرے دھیرے دور بیٹھے اپنے قریش کے ساتھیوں کی طرف آنے لگا۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے چہرے پہ بدلے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ وہ لاجواب ہو کے مڑ رہا ہے۔ وہ اپنے ہجوم میں پہنچا تو ابو جہل نے طنز کی کہ چچا آپ کے لیے قوم سے چندہ اکٹھا کراؤں، کیونکہ لگتا ہے آپ ابن عبداللہ کے پاس اپنی حاجت روی کے لیے گئے تھے۔ ولید بن مغیرہ بولا ابو الحکم تم جانتے ہو قریش میں میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے، مگر جو کلام آج میں نے سنا ہے وہ انسانی کلام نہیں، اس نے میری حالت بدل دی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کیا وہ کاہن ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا میں نے بہت کاہن دیکھے ہیں، اس کا کلام کاہنوں کی تک بندیاں نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے۔ پھر ایک پوچھنے لگا ہم اسے مجنوں یا دیوانہ کہیں تو؟ ولید بن مغیرہ بولا میں نے جنون اور پاگل پن دیکھا ہے، اسے نہ دم کشی ہے اور نہ اس کو غیر شعوری حرکت لاحق ہے، اور نہ وہ وسوسوں میں مبتلا ہے۔ کسی نے کہا ہم اسے شاعر کہہ لیں۔ ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر نہیں ہے، میں شعر کی جملہ اقسام رجز حرز قریز مقبوس مبسوط سب سے آگاہ ہوں، اس کا کلام شعر نہیں ہے۔ حاضرین میں سے کوئی پوچھنے لگا ہم اسے ساحر اور جادوگر سمجھیں کیا؟ ولید بن مغیرہ بولا وہ ساحر بھی نہیں، ہم جادوگروں اور ان کے جادو کو جانتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ واللہ، ولید بن مغیرہ بولا اس کا کلام شیریں ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بارآور ہیں، تمہاری سب تجویزیں باطل ناکام اور بے معنی ہیں۔ ہاں تم نے اسے کچھ کہنا ہی ہے، عرب کے ریگزاروں سے دور دراز علاقوں سے آئے زائرین کو اس سے ڈرانا ہی ہے، تو یہی کہہ دو کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، ایسا جادوگر جو بندے کے اعتقاد میں بیگانگی پیدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر دیتا ہے اور خاندانوں میں فکری تفرقہ ڈال دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، آدمی کو اپنے کنبے کی چلی آئی رسموں سے بیزار کر دیتا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ طے یہی پایا کہ قریش کے لوگ مکہ میں آنے والے زائرین کے ہر راستے میں بیٹھیں، انہیں تنبیہ کرتے رہیں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہیں جو لوگوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے آقا پہ آیت نازل کر کے ولید بن مغیرہ کی سازش کا پول کھول دیا۔ ادھر مکہ میں آئے جس زائر سے ایسی بات کی جاتی اسے الٹا آقا سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا۔ دارالندوہ جو قریش کے رؤسا اور سلام کے بدترین دشمنوں کا اکٹھ کا گروہ تھا، وہاں ہر روز مجلس قائم ہوتی۔ اس بار سب کہنے لگے کوئی جادو کہانت اور شعر و شاعری میں ماہر اور یکتا تلاش کرو جو اس مدعی نبوت سے جا کے بات کرے۔ سب نے با اتفاق قریش کے رئیس ابو سفیان بن حرب کے سسر عتبہ بن ربی کو اس مقصد کے لیے چنا۔ عتبہ بن ربی اٹھ کے آقا کے پاس حرم کی دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، بولا ہم قریش کے لوگ آپس میں منتشر ہو گئے ہیں، اگر تنگ دست اور حاجت مند ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو آپ کے لیے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پورے قریش میں سب سے زیادہ امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو حکومت ثروت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو پورے شہر کا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہے تو ہم ویسی 10 عورتیں لا کے آپ کی زوجیت میں دے دیتے ہیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہو، جیسی بھی خواہش ہو، ہم مل کے اسے پورا کر دیتے ہیں، بس آپ ہمارے دین پہ نکتہ چینی نہ کریں، جس بے دینی کا آپ پیغام پھیلا رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ آقا نے کہا ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے؟ عتبہ بن ربی بولا میں نے بات ختم کر لی، اب آپ کہیے۔ آپ تو صرف کہتے تھے جو آپ سے کہا جاتا تھا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر سورہ حامیم سجدہ کی شروع سے سنانی شروع کر دی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر کے پیچھے رکھ کے خاموشی سے سنتا گیا۔
اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کا جسم سوکھے پتوں کی طرح کپ کپانے لگا۔ جب آقا کا پڑھا جانے والا کلام خدا کی طرف سے نہ ماننے والوں پہ بجلی کی کڑک کے ساتھ عاد اور سمود کی قوموں پہ عذاب تک آیا تو عتبہ بن ربیع بیٹھا بیٹھا ڈگمگایا اور سر جھکا کے ہاتھ جوڑتے ہوئے آقا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بولا، بھتیجے تمہیں قرابت داری کا واسطہ اپنی قوم پہ رحم کرو۔ اور پھر ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ گردن جھکائے آقا کے پہلو سے خاموشی سے اٹھ گیا۔ اٹھ کے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں بھی نہ آیا۔ ابو جہل سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا، لگتا ہے عتبہ بن ربیع ابن عبداللہ کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ وہ سب اٹھ کے عتبہ کے پیچھے گئے۔ ابو جہل نے عتبہ کو تنگ کرنے کے لیے چھیڑا کہ تم بھی ابن عبداللہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ عتبہ قریش کا امیر ترین سردار تھا، غصے میں آ گیا، بولا، تمہارے پورے کنبے سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، مگر میں آئندہ کبھی محمد سے بات نہیں کرنے لگا۔ وہ پوچھنے لگا، ہوا کیا؟ وہ بولا، اس نے مجھے ایسا کلام سنا دیا ہے جو سحر ہے، نہ شعر نہ کہانت۔ وہ تو شکر ہے اس نے عاد اور سمود پہ آسمانی بجلی گرنے کی بات کی۔ تو میں نے قرابت داری کا واسطہ دے کے کہا کہ آگے کچھ نہ کہے۔ تم سب جانتے ہو محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ مجھے تم سب پہ، ہم سب پہ عذاب کا خطرہ ہے۔ مکہ کے قریش تو آقا کی مخالفت میں دیوانے ہوئے پھرتے تھے، مگر آقا کے آسمان سے اتری ہوئی سچائیوں کو رد کرنے کے لیے ٹھوس دلیل نہ ملتی تھی۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ یثرب کے یہودی بھی آسمانی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں، کہیں وہ نہ انہیں ماننے والے ہو جائیں۔ سوچ بچار کر کے انہوں نے اپنے دو بندے یہودیوں کی طرف بھیجے، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حرس۔ دونوں جا کے یثرب کے یہودی ربیوں سے ملے، ساری صورتحال بتائی۔ یہودی ربیوں نے بھی سر جوڑا، بولے، 3 سوال لکھ لو، یہ جا کے پوچھو، اگر تو جواب صحیح ہوئے تو مان لینا وہ سچے رسول ہیں، ورنہ یقین رکھنا وہ جھوٹے ہیں۔ خوشی سے چلتے ہوئے دونوں قریشی مکہ آئے اور آقا کے سامنے وہ 3 سوال رکھ دیے۔ آقا نے فرمایا، میں کل تمہارے سوالات کا جواب دے دوں گا، قدرت خدا کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا۔ اگلے دن انتظار تھا، جبرائیل کا نہ آئے۔ 1 2 3 دن کوئی آسمانی خبر نہ آئی۔ آقا پریشان۔ مکہ کے قریشی روز آ کے تمسخر کرتے۔ 15 دن گزر گئے، انتظار جان لیوا تھا۔ 15 دن آسمان سے جبرائیل اترے، 7 سورۃ کہف لائے، سارے جواب اس میں موجود تھے۔ آیات اتریں، ہم نہیں نازل ہوتے ہیں مگر تمہارے رب کے حکم سے، اس کے واسطے سے جو ہمارے آگے ہے اور ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اے رسول، کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف و ورقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے؟ جبکہ جوانوں نے غار میں جگہ پکڑی اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم کو اپنی رحمت عنایت کر اور ہمارے کام میں ہدایت دے ہمیں۔ بس ہم نے گنتی کے سال ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ وہ دونوں گروہوں میں کون سا ان کے سونے کی مدت کو خوب یاد رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہم ان کا واقعہ تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے نوجوان تھے کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھایا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مستقل کر دیا تھا جبکہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس انہوں نے کہا، ہمیں پالنے والا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے، اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے اس کے سوا کسی کو معبود کہا تو بہت بری بات ہے۔ اور جب کہ تم نے ان لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، سب کو بجز خدا کے چھوڑ دیا، بس غار میں پناہ گزین ہو جاؤ، تمہارے واسطے تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے نفع کے سارے کام مہیا کر دے گا۔ یعنی تم دیکھتے ہو کہ سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کو مائل ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کو بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادگی میں آرام سے ہیں۔ یہ واقعہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ان اہل کتاب پر جو اس کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے اے رسول آپ کے صدق نبوت کے بارے میں سوال کو پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو خدا ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے واسطے آپ کوئی دوست راہ راست بتلانے والا نہ پائیں گے۔ اور جب تم ان کو دیکھو گے سمجھو کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم نے ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو ہم نے اصحاب کہف کا حال معلوم کرایا کہ لوگ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں، جبکہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک مکان بطور یادگار بناؤ،
لوگوں نے کہا جو اپنی بات پر غالب تھے کہ یہاں مسجد بناتے ہیں۔ عنقریب کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ قول ان کا بغیر جانے بوجھے اٹکل پچف ہے، اور کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد جانتا ہے، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ان کی تعداد سے واقف ہیں۔ بس اب ان کے متعلق ان لوگوں سے کچھ جھگڑا نہ کریں مگر ظاہری گفتگو، اور نہ ان میں سے کسی ان کا حال دریافت، اور کسی بات کو اس طرح سے نہ کہا کریں کہ کل میں اس کام کو کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اور اگر اس وقت کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اس وقت کہہ لیا کریں، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب اس سے زیادہ ہدایت کی بات مجھ کو بتائے گا۔ اور عنقریب وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد جاگے۔ کہہ دیجئے خدا ہی خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ وہ سوئے، اسی کے پاس آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے، وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مخلوق کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب آ گیا۔ یہ لوگ محمد سے ذوالقرنین کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں ان کا حال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو زمین پر قدرت دی تھی اور ہر طرح کے سامان ان کو عنایت کیے تھے، بس وہ ایک سامان کے پیچھے لگے۔ پھر آگے ذوالقرنین کے سیر و سفر کا ذکر ہے کہ مشرق سے مغرب تک انہوں نے ملک گیری کی اور اس حد تک پہنچے کہ پھر آگے آبادی نہ تھی۔ تیسرا سوال تھا روح کیا ہے؟ اللہ نے ایک سطری مختصر جواب لکھا۔ آیت اتری، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر نہایت قلیل۔ یہودی جواب سن کے پتھرا گئے، تفصیلات ان کی تورات سے بھی زیادہ بتا دی گئیں، خاموش ہو بیٹھے۔ جب آقا مدینہ ہجرت کر گئے تو ان کے علماء پوچھنے لگے، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت قلیل، اس سے مراد تم لوگ ہو یا ہم؟ آقا نے فرمایا دونوں۔ وہ بولے پھر یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ تورات میں ہم نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تورات کا بیان علم الہی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، زمین میں جس قدر درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنائی جائیں اور سمندر جیسے 7 سمندروں کی سیاہی تو کلمات الہی ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہے۔ سرداران قریش اور یہودی دونوں دم بخود تھے مگر ان کے دلوں میں انکار اور کفر کے تالے لگے تھے۔ اللہ نے تو قرآن میں 2 بار یہ خوشخبری ساری قوموں کے مذاہب کو سنا دی، جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہدایت کی چابی سر راہ تالے کے ساتھ لٹکا دی، آؤ کھولو، ایک اللہ کو مانو، آخرت کو مان لو اور برے کاموں کی جگہ نیک کام کرو، پھر تم جو بھی ہو خوف اور غم سے بچے رہو گے۔ بس راز کی بات یہ ہے کہ ہدایت کی کنجی نصیب سے ملتی ہے۔ ہدایت کی کنجی جن کے نصیب میں ہو وہی یہ بند دروازے اللہ کی مدد سے کھولتے ہیں، ورنہ ہر کوئی اپنے من میں دیکھ کے تھوڑی یہ کہتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے۔ عرب کے ریگزاروں، پتھریلی چٹانوں اور سنگلاخ پہاڑوں میں سے بعض علاقے ایسے گرم، بنجر اور ہیبت ناک ہیں کہ وہاں صحرائی کیکٹس بھی مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی نجد کے ایک علاقے میں ایک انتہائی جفاکش قبیلہ غفار آباد تھا۔ لوگوں کا جینا مرنا راستے کے قافلوں سے بھتہ، چنگی یا ٹیکس لینا تھا۔ جو چون چنا کرتا انہیں لوٹ لیتے، لوٹنے میں وہ ماہر تھے۔ پھر ان کے خوفناک گرم بنجر علاقے میں ان سے کون لڑنے کی ہمت کرتا؟ قافلے ارد گرد کے اونچے سنگلاخ، نوکیلے پتھروں، بھاری پہاڑوں پر چڑھنے کی نسبت ان کے قبیلے سے ہو کے چلنے پر مجبور تھے۔ ابو ذر بھی انہی میں سے تھے، مگر کیکٹس، خاردار، بنجر چبھتے لوگوں میں رہ کے بھی ان کے اندر خوشنما، خوش رنگ، مہکتا گلاب کھلا ہوا تھا۔ ان کا دل کہتا تھا لوٹنا بری بات ہے، مگر مجبور تھے، کیا کرتے؟ جب سوچتے رہتے۔ ان کا قبیلہ تو احترام والے 4 مہینوں میں بھی اپنی لوٹ مار سے باز نہ آتا، مگر ان کا دل اپنے قبیلے کے ساتھ نہ تھا۔ جب آقا کا پیغام حق عرب کے ہر ریت کے ذرے پہ چڑھا، خوشبو بن کے چاروں طرف پھیلا، تو خوشبو ان کے ابو ذر کو بھی پہنچی۔ اپنے ایک ہمیں خیال بھائی کو رسول اللہ کا پیغام حق، جو کائنات کے ارزو روح کے لیے سلامتی کا محافظ سنا تھا، اس کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ وہ گئے، واپس آ گئے، کچھ بتایا، کچھ بتانا نہ آیا۔ تسلی ہوئی، ابو ذر کی رخت سفر باندھا، خود گئے۔ ان دنوں قریش کے روسا آقا کے چاہنے والوں پر بہت برہم تھے۔ اسلام کے پیغام کو وہ شروع کے دن تھے۔ ویسے بھی ابو ذر جس قبیلے کے تھے، ان کے نام سے کیوں اپنا تعارف کرواتے؟ حرم پاک میں زائر کی حیثیت سے آئے اور ٹھہرے رہے۔
کئی دن گزر گئے، سوچا آقا نظر آ جائیں گے، مگر آقا تو کبھی بھی عام لوگوں کی شکل و صورت، لباس، قطع اور انداز سے الگ نہ ہوئے تھے۔ ساری عمر آقا نے اپنی کوئی مخصوص شکل صورت یا پہچان نہ بنائی تھی۔ پہچانتے کیسے؟ حرم کعبہ میں آب زمزم کے انتظار میں رہے۔ ایک دو دن سیدنا علی وہیں ایک کونے میں حرم کے پاس بیٹھے دیکھتے رہے۔ تیسرے دن پوچھ لیا، آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، جی۔ سیدنا علی نے مسافر سمجھ کے کچھ ضیافت کی۔ اگلے دن پھر سیدنا علی کا ادھر سے گزر ہوا، پوچھا، جس کی تلاش میں آئے وہ ملے؟ نہیں، ابو ذر کم گو تھے۔ چند دن تک روز سیدنا علی مسکرا کے نوبارک سے پوچھتے رہے۔ ابو ذر کی غفاری کی جھجک بھی شاید کچھ کم ہوئی۔ ایک دن قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولے، بہت دور سے ایک اشتیاق سے آیا ہوں، ایک عظیم ہستی سے ملنے کا شوق کھینچ لایا ہے۔ کن کا؟ وہ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا علی مسکرائے، بولے، چلو ان سے ملاتا ہوں، انہی کا چھوٹا چچیرا محبوب بھائی ہوں، انہی کے گھر انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ لے گئے۔